السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جسے دیکھ کر کے آپ تھرا اٹھیں گے، آپ کا دل کانپ جائے گا اور آپ اسے سن کر کے عبرت بھی حاصل کریں گے۔ تو میرے پیارے دوستوں، آپ اس ویڈیو کو آخری تک لازمی دیکھیں اور جلدی سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، ایک بار کا واقعہ ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے تھے تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت زار و قطار رو رہا تھا۔ اس نوجوان کا رونا دیکھ کر کے آپ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تڑپ اٹھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے جا کر کے پوچھا، اے نوجوان، تم اس قدر تڑپ کر کے کیوں رو رہے ہو؟ اتنا زیادہ رو رہے ہو اور اتنا کیوں ڈر رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے آپ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، میں ایک بہت بڑا گنہگار ہوں، متقیل ہو گیا ہوں۔ اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سخت عذاب سے ڈر رہا ہوں کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں اور میں سخت پریشان بھی ہوں، لہٰذا آپ مجھ پر کرم فرمائیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری سفارش پہنچا دیجیے۔ اس کے بعد عمر فاروق اعظم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر وہ رونے لگے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے نبی، جب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو جارو قطار رو رہا تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی آہوزاری نے مجھے رلا دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنی خدمت میں آنے کی اجازت فرما دی تو وہ نوجوان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور وہاں پر بھی آ کر کے رونے لگا، حتیٰ کہ پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگا اور بہت زیادہ آہوزاری کرنے لگا۔ تو غیبوں کے غیب جاننے والے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ کا عرش بڑا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے؟ اس شخص نے کہا، یا نبی اللہ، میرا گناہ بڑا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے شرک نہیں کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بندے، کیا تو نے کسی اللہ کے بندے کو قتل کر دیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے کسی بندے کو قتل نہیں کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، پھر تو نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جس سے تو اتنا زیادہ ڈر رہا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ اے اللہ کے محبوب، میں کئی سال سے کفن چوری کا کام کرتا تھا۔ میں مردہ کے کفن اتار کر کے اسے بیچ دیا کرتا تھا اور اپنی ضروریات پوری کرتا۔ چند دن پہلے انصار قبیلے کی نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کو جب لوگ دفن کر کے گئے تو میں نے اپنی عادت کے مطابق رات کو جا کر کے اس نوجوان لڑکی کا کفن اتارا۔ جیسے ہی میں کفن اتار کر کے جانے لگا تو شیطان مجھ پر غالب آ گیا اور اس نے میری صحبت کو ابھار دیا۔ میں پلٹا اور اس مردہ لڑکی کو دیکھا اور اس کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں اس سے زنا بدکاری کر کے اٹھنے لگا تو مجھے یوں آواز آئی جیسے وہ لڑکی مجھ سے بول رہی ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہی ہے، اے اللہ کے بندے،
تو نے مجھے مردوں کے مجمع میں ننگا کر دیا ہے اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حالت جنابت میں مجھے کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب اس آواز کی وجہ سے میرے دل پر ایسی دہشت طاری ہو گئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، میں اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ میں ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے تو وہ شخص اٹھا اور روتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں اور ان سے کوئی ایسی بات آپ کی زبان سے نہ نکل جائے جو میری بربادی کا سبب بن جائے، اس لیے وہ وہاں سے چلا گیا اور سیدھا پہاڑوں کی جانب چلا گیا، اور اس کے بعد وہ نوجوان 40 دن تک نماز پڑھتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ اس کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ رو رو کر کے اپنے اللہ کو مناتا رہا، توبہ استغفار کرتا رہا اور اللہ کے سامنے عاجزی کرتا رہا کہ اے اللہ، اے پروردگار، میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، میں کہاں جاؤں؟ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ جب وہ 40 دن تک اللہ سے معافی مانگی اور اللہ کو مناتا رہا تو روح الامین جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ اے میرے محبوب، اس بندے نے میرے سامنے رو رو کر کے اس قدر معافی مانگی کہ میں نے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہر بڑے سے بڑا گناہ کو معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیں اور اس ویڈیو کو عبرت کے لیے سبھی کے پاس شیئر کرتے رہیے۔ تو میرے پیارے دوستو، ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔